کون کتنے قبروں کے نشان میں۔ آپ کبھی ہڑپا جائیں نا لاہور جاتے ہوئے تو ہڑپا دیکھیں جا کر، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے ہڑپے کی، موہنجو داڑو، تو انہوں دے نکاسی آپ دیاں نالیاں اس دور دے نقشے دے مطابق مکان بننے، یہ چیزاں دس دیاں نے کہ ہر دور چ ہر بندہ جدید ہے، ہر دور چ ہر بندہ دنیا نہ پیار کردا ہے، ہر بندہ ہر دور چ مکان نہ پیار کردا ہے، ہر بندہ ہر دور چ اچھے لباس نہ پیار کردا ہے، ہر بندہ ہر دور چ اچھی خوراک نال پیار کردا ہے کہ میں کھاواں، ہر بندہ ہر دور دے اندر اچھی بلڈنگ بنان دی کوشش کردا ہے، مگر آج عبرت دے مقام واسطے میں تانوں ایک گل شروع کیتی ہے کہ انہاں دے سانوں نام یاد نے، انہاں دیاں قبراں یاد نے۔ جس دن ماں باپ فوت ہوندا ہے بندے دا غم کنا ہوندا ہے کہ بندے دا پانی پین نو دل نہیں کردا، رشتہ دار زبردستی منہ نو پانی لاندے، جدوں جنازہ چک کے قبرستان لے جائیدا واپس آن تک وہ دے غم نو ہور ہلکا ہو جاندا ہے۔ شام نو رشتہ دار کمرے چ بہ کے ہسن کھیڈن لگ پیندے، بیویاں مسکران لگ پیندیاں نے، کڑم مسکران لگ پیندے نے، منڈیاں دے سسرال بہ کے مسکران لگ پیندے نے، سانڈو سانڈو آپس چ بہ کے ہم زلک مسکران لگ۔ پنجابی آندی ہے نا؟ میں جو کہہ دے میں اردو شروع کر لواں، اردو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اچھا میں اردو میں بات کروں گا۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو اپنا مکان تیار کرتے کرتے زندگی بسر کر جاتے ہیں، اگلے دن وہی جس کے ہونٹوں کے ساتھ پانی لگاتے ہیں نا رشتہ دار، وہ خود پکڑ کر پی رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ جو کسی سے بات نہیں کرتا لوگ اس کو پکڑ کر چلاتے ہیں کہ گر نہ جائے، اس کو غم بڑھائے، وہی بیٹھ کر خبر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی بیٹھ کر موبائل پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ تیسرا دن آ جاتا ہے، پھر وہی لوگ پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں دکان کس دن کھولنی؟ کہتا جی آج آخری دن ہے، 3 دن ہم نے بیٹھنا ہے تو اگلے دن ہم دکان کھولیں گے۔ یہ مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں نہ بیٹھیں، آپ اپنی آخرت والی منزل کے رستے پہ بیٹھ کے یہ گفتگو سنیں۔ یہ دنیا سے میں آپ کو نکال کر ادھر بٹھانا چاہتا ہوں کہ نکلیں یہ رنگ رلی دنیا سے، اپنی حقیقت کی طرف لوٹیں۔ اب کیا ہوا؟ جو بچے کہتے تھے ہم بابا کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، ماما کے بغیر ہمیں کون سنبھالے گا، اب خود وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ جو بیٹی رات کے 10 بجے سوتی تھی صبح 10 بجے اٹھتی تھی، اس کو پتہ آج ماما پاپا قبرستان میں جا چکے، میں نے کام کرنا ہے۔ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے کہ آپ کا نام چودھری صاحب تھا تو ابھی مسجد میں اعلان ہوا حضرات فلاں حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو جدھر سے بھی آواز آ رہی ہے بھئی جلدی کریں میت کو دیر ہو رہی ہے، میت کو دیر ہو رہی۔ یہ کیسی دنیا کا نظام ہے کہ چودھری لفظ ہی ختم ہو گیا، حاجی صاحب لفظ ہی ختم ہو گیا، یہ میت آ رہی ہے یار، پیچھے ہٹ جو میت آ رہی ہے۔ اور وہی بابا ہے جس کی چھاتی پہ بیٹھ کے کندھوں میں بیٹھ کر بچے ضد سے پیسے لیتے، نکالو مجھے 500 چاہیے، آج وہی اپنے بابا کی باڈی کو ہاتھ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں، وہی کہتے ہیں غسل کوئی اور دے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور مسلمان بھائیوں، میرے امام عالی مقام کے نانا جان کے ماننے والوں، ٹانگ کے غیور مسلمان بھائیوں، اختر محمدی صاحب کی دعوت پہ تم جمع ہوئے، میں لاہور سے پہنچا ہوں، حاضری اللہ قبول فرمائے۔ تو عزیزان من، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیے، جتنا مرضی تم اپنے اللہ کو ان کے لیے ناراض کر لو، ان کے لیے اپنے مالک کو ناراض کر لو، قبر کو خراب کر لو، عشر کو خراب کر لو، فراڈی لگا لو، ٹھگی لگا
لگا لو، کسی کو لوٹ لو، مال پہ قبضہ کر لو، دنگا فساد کر لو، یہ بچے تمہیں کیا کہیں گے؟ یہ باہر سے آدمی منگائیں گے میرے بابا کو غسل دے دو، یہ باہر سے عورت منگائیں گے میری ماما کو غسل دے دو۔ یہ ہے تیری میری حقیقت ہے۔ یہ تیرے پیٹ کو دبانے کے قریب بھی نہیں آئیں گے کہ مجھے اسمیل آتی ہے۔ یہ ہے ہمارے رشتے، یہ ہے ہماری دنیا، یہ ہے ہمارا پیار، یہ ہے ہمارا دنیا کا پیار، اور یہ ہمارا دنیا کا نفع، جس کے لیے ہم نے اپنے بھائیوں کو ناراض کیا، جس کے لیے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، جس کے لیے ہم نے اپنے عزیزوں کو ناراض کیا۔ بس بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو جن کو ٹائم دیا ہے انہوں نے آپ کو آخری کمرے میں 4 پئی لگا دیے کہ اب تم نے یہاں چپڑاسیوں کی زندگی گزارنی ہے۔ چپڑاسی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، مالک اس کو کبھی کبھی اپنے پاس بٹھا کر کھلا دیتا ہے، مگر آج ہمارے گھروں میں ماں باپ کو چپڑاسی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کتنے بوڑھے ہیں جن کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنی ماں باپ ایسی ہیں کہ جن کے پاس اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اوقات بھی نہیں ہے۔ یہ اوقات بنا دی ہم نے اپنے بڑوں کی، اور یہ بڑوں کو سزا ملی ہے اپنے کیے کی، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے قریب نہیں کیا، اس کے نبی کے قریب نہیں کیا۔ ہمارا جان مال ٹائم سبھی دنیا بنانے میں لگ گیا۔ اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہم نے دنیا پہ صرف کر دیا۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کو آخری کمرے میں 4 پئی لگا کر دیتے ہیں۔ وہی بابا ہے جس نے یہ سارے لینٹر ڈال کے دیے۔ اب اس کو بولتے ہیں کہ تمہیں بولنا نہیں آتا، ہمارے دوست آتے ہیں، میرے گیسٹ آتے ہیں تو ان کے پاس مت آیا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا۔ اس دن دل پھٹ نہیں جاتا کہ جنہوں نے بولنا سکھایا اس کو بچے بولتے ہیں کہ تمہیں بولنا نہیں آتا۔ اس دن پھر تمہیں ٹھگیاں تو یاد آتی ہوں گی جو اولاد کے لیے تم نے ماری ہوں گی، وہ چور بازاری جو تم نے بازاروں میں لگائی تھی وہ یاد تو آتی ہوگی نا کہ کاش میں ان کے لیے یہ کام نہ کرتا۔ ایک بہت بڑے آفیسر لاہور میں میرے دوست ہیں، تو وہ مجھے بولنے لگے مدری صاحب میں نے آپ کو سنا ہے، تو اب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، میں نے لینڈ کروزر V8 گاڑیاں اپنے بچوں کو دی ہیں، مگر میرے کمرے میں نوکر روٹی دینے آتا ہے، وہ کبھی مجھے عید بھی ملنے نہیں آتے، مگر اب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ساری دنیا ہم سے اپنا جو ہے نا رستہ جدا کر لے گی، اپنے بچے اپنا منہ موڑ لیں گے، رستے جدا کر لیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا نہ ہو تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کو بنانا چاہے گا اپنا، مگر اس کا کوئی بھی نہیں بنے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر کہتا میں سب کچھ اس کے لیے کر دیتا۔ شرط ہے پہلے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ تم نے کتنا ٹائم دیا تھا اپنے بچوں کو؟ دیا تھا؟ کبھی انگل سے لگا کر مسجد لائے تھے؟ تم کہتے میرے بچے دین نہیں سیکھتے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یہ دعاؤں سے ہدایت نہیں آتی، نبیوں سے بڑھ کر کس کی دعا تھی؟ یہ کوشش کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ کتنی کوشش کی کہ جب بچے نے سامنے کہا نا اپنے بابا کو، بابا نے کیا کہا؟ قال یا بنی ارکب معنا، او میرے چاند، او میرے مکھن، او میری ملائی، او میرا لاڈ، او میرا مکھن، او میرا بیٹا، او میرا پیارا، او میرا سونا، او میرے چاند سا ٹکڑا، میرے قریب آؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ کالا صحابی الا جبل، اللہ کے قرآن نے کہا ہے یاسمونی من المائی، مجھے یہ پہاڑ کی چوٹی اس پانی سے بچائے گی۔ تو پھر آگے بابا کی کیا کوشش تھی؟ گالی نہیں دی، یہ نہیں کہا دفع ہو،
کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ، اے میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مگر پھر کیا آپشن رکھا، پھر کیا کہا، الا من رحمہ، جب لفظ اللہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا مگر، فرمایا میرے بچے وہی بچے گا جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا جس میں میرے اللہ کا کرم ہوگا۔ تو ہم تو ڈولوں کے ساتھ تویز باندھے ہوئے ہیں نا، بس جی یہ تویز مولوی صاحب نے مجھے دے دیا ہے تو اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کہتے جی ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا دکان نہیں چلتا، ہمارا کام نہیں چلتا، وہ کہتا 5000 مجھے دو، یہ تویز گلے میں رکھو، تمہارا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ ایسی ہے نا، وہ کہتا تمہارا چلے نہ چلے میرا چل گیا، چلا ہے کہ نہیں چلا؟ تم کو خواب دکھایا تھا تبدیلی کا، اب تمہارا چلے نہ چلے ان کا چل گیا کہ نہیں؟ چلا ہے نا۔ جو خواب دکھاتا ہے نا اس کا چل جاتا ہے، جو لالچی ہوتا ہے اس کا بیڑا گرک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا لالچی زندہ ہو تو وہ ٹھگی لگانے والا بھوکا مرتا۔ اب تم سے ٹھگی اتنی بڑی لگی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم 90 دن میں تبدیلی لائیں گے، اب 3 سال گزر گئے، کہتے گھبرانا نہیں ہے۔ 3 سال گزر گئے ہیں نا، تو 5 سال کے بعد بھی وہ کہیں گے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، شیطان لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ بس تم اس پہ بھروسہ کر لو تو تمہارے دن اچھے آ جائیں گے۔ جب انسان پہ بھروسہ کرتا تو ذلیل ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ وسائل وصول کچھ نہیں ہے، یہ وسائل تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ذرائع ابلاغ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے ختم کر چکے اور مخلوق سے سب کچھ پانے کا یقین ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے اور تباہی بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔ جس دن ہمارا یقین اللہ سے ہونے کا دلوں میں یقین آئے گا اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پکا رنگ کر جائے گا، پھر اللہ ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دے گا۔ مگر آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ اگلے دن میں وزیر اعظم کے پاس تھا ادھر، تو سارے وہاں پیر بھی مولوی بھی بڑے بڑے جمع تھے، تو میں نے ان کو بولا بھی چلو یار ایک فائدہ اٹھائیں، پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تویز میں رکھو، یہ گلے میں تویز رکھ دو تو آپ کی برکت پڑے گی، جیب میں رکھ لو، پاکٹ میں رکھ لو، بٹوے میں رکھ لو۔ تو میں نے کہا یار آج ادھر کٹھے ہوئے ہیں تو ایک تویز ہم پاکستان کے گلے میں بھی رکھ دیتے ہیں تو قرضہ ہی یہ اتر جائے، یہ ڈالر ہی نیچے آ جائے۔ بولو رکھ سکتے ہیں نا، مگر یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے نا، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ عام لوگوں کو ہم نے یہ پیچھے لگا لیا، بس تم نے یہ دکان کے سامنے لگانا ہے تویز، کیوں؟ بس پھر برکت پڑے گی۔ تو جس نے یہ تویز لکھ کے دیا اس کے گلے میں برکت نہیں پڑ سکتی؟ وہ کہتا مجھے 500 دے دو، 500 دے دو مجھے۔ یہ کیسا انسان نے توحید تو سمجھے ہی نہیں، اللہ کو تو سمجھنا یہی تھا کہ بن دیکھے رب کو ایمان لانا۔ میں نے یہ اپنے پاکستانی بھائیوں میں اکثر دیکھا ہے، ہم جب پارٹیشن ہندوستان سے مائیگریٹ ہوئے نا تو ہم امرتسر سے لاہور آ گئے، ہم تو وہاں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ لوگ مورتیوں کو دیکھتے تھے اور ان پہ یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے یہی سب کچھ کرتی۔ تو وہ مورتی کتنے کی ہوتی تھی؟ کوئی 1000 کی ہوگی، 500 کی ہوگی، یا اس دور میں 20000 کی ہوگی، 10000 کی ہوگی، چائنا کی ہوگی تو 5000 کی بھی مل جائے گی۔ بولو وہاں 35 روپے کی تھی، 30 روپے کی لگا لیں۔ تو جب مل گئی تو لوگوں نے کہا یہی سب کچھ ہے، تو ان کو ملتا رہا۔ تو ہماری مائیں جب پاکستان میں آ گئی تو ان کا ایمان بھی وہی رہا، انہوں نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا تو کبھی نہیں پوچھا وہ میرا چاند کچھ کھایا ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ 9 مہینے جب پیٹ میں ہے تو کبھی نہیں پوچھا تمہیں ڈر تو نہیں لگتا، اندھیرا تو نہیں ہے اندر، کوئی لائٹ کا انتظام کر دوں، کوئی میٹھا کھانا ہے، نمکین کھایا ہے، کچھ نہیں پوچھا ہی نہیں۔ 9 مہینے بیبی اس پیٹ میں رہا ماں کے۔ تو جونی یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا تو اس ماں کو کس شیطان نے چکر دیا کہ اس کے سرانے کے نیچے ایک ماچس چھوٹی سی رکھ دی، تکیے کے نیچے، اور پھر کیا کیا، پھر وہ چارپائی پہ تالا لگا دیا، اور پھر کیا کہا واٹ یور پرابلم، اس میں کیا مسئلہ ہے ماں ہاضا، یہ کیا ہے کہ یہ تکیے کے نیچے ماچس چھوٹی سی، یہ ماچس کتنے کی ہے؟
سکٹوں والے بیٹھے ہوں گے کوئی؟ پہلے صلاح کر لیں آپ. 2 کی 3 کی ہے، یہ حکومت رہی تو 5 کی ہو جائے گی. ہو گئی ہے. لاہور 5 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے. اچھا یہ بات بڑی خوبصورت ہے، 5 کی لگا لیں آپ، لاہور والے بن جائے آپ. 3 کی لگا لیں، 5 کی لگا لیں. اس میں وہ جو تیلیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ بھی تیلی تھا نا ادھر، مجھے تو پتہ ہے اس کو تیلی بولتے ہیں. تو یہ تیلی جہاں بھی ہوتی ہے نا وہاں جلا دیتی ہے. تیلی کا کام جلانا ہوتا ہے نا. تو وہ جو تیلیاں نہیں ہیں بولے وہ ماچس کی، اس کو کیا کرتے ہیں یہ سنیں، اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جہاں جاتی ہے جلا دیتی ہے. اب وہ کتنی ہوگی؟ 100 ہوگی، اس میں 80 ہوں گی، 50 ہوں گی، اتنی ہوں گی نا. تو وہ رکھ دیے سرانے کے نیچے، وہ تکیے کے نیچے. یہ بھولی ماں کو پتہ نہیں ہے، وہ 20,000 کی مورتی سے مانگے، اس پہ یقین رکھے تو وہ کافر ہوتا ہے. اور ہم کلمہ پڑھ کے بن دیکھے اللہ کو دیکھ کر بھی ہمارا یقین یہ 500 کی، یہ 4 روپے کی، 3 روپے کی، وہ ماچس کی ڈبی پہ یقین آ گیا کہ اب یہاں جن بھوت نہیں آئیں گے. آگ پاس رکھ دی ہے، یہ تالا لگا دیا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس GMC میرکن جناب جی ٹاکسن ہونڈا سویک نوٹا کرولا جناب یہ مہران یہ صابندانی یہ ساری گاڑیاں ہیں نا. بولیں آپ اللہ یہ ساری گاڑیاں آپ کو دے، مگر اس حکومت میں نہ دے، چلانی بڑی مشکل ہے. تیل تو 15 دن کے بعد مہنگا ہو رہا ہے. وہ پہلا کتنا حکمران بابرکت تھا، وہ مہینے بعد مہنگا کرتا تھا. یہ اس سے بڑا بابرکت ہے، یہ 15 دن بعد کرتا ہے. اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بھی بڑا بابرکت ہوگا اور تمہارا علاج کرنے کے لیے آئے گا. کیوں؟ بتوں سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے. بندوں سے امیدیں لگاتے ہو، بندوں سے امیدیں لگانے والا انسان معاہد نہیں ہوتا. امید تو اللہ کے پاس ہے. میرے نبی کے جسم پہ کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے ساری زندگی اپنے جسم میں کوئی پاکٹ رکھی ہو، کوئی جیب لگائی ہو اور اس میں پیسے ڈالے ہو. ساری زندگی حضور نے اپنے جسم کو جیب نہیں لگنے دی. تو سارے کام کس نے کیے؟ اونچی بولیں. ایک دن وہ کالا سا بلال، حضرت بلال حبشی جناب اعلیٰ گھر سے جانے لگے تو محبوب کی نظر پہ فرمایا امیر بلال کہاں جا رہے؟ تال یا بلال میرے پاس آ. فدر فدر حضرت بلال حبشی دوڑ کے مصطفیٰ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا بلال کہاں جانے لگے؟ کہتے یا سید